الصراط المستقيم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اہدنا الصراط المستقیم پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے دین سے دوری کیوں، قربت کیسے۔ ناظرین اکرام، اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل دین سے کوسوں میل دور ہو چکی ہے۔ یہ نوجوان نسل عبادات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے اور ہر وقت دین کی، شریعت کی من پسند تعبیر کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کا یہ حال ہے تو دوسری طرف نام نہاد سیکولر مفکرین نے نوجوانوں کے زندگی گزارنے کے انداز کو بدل دیا ہے اور اسلام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے، پہلے مہمان ہیں علامہ محمد نعیم جوید نوری صاحب، آپ کا تعلق جامعہ اسلامیہ لاہور سے ہے۔ ہمارے پینل میں دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد ہاشم صاحب، آپ کا تعلق دارالفتہ جامعہ نیمیہ کے ساتھ ہے۔ ان دونوں علماء کرام سے ہم سوالات کریں گے کہ کس طریقے سے دین سے اس ہونے والی دوری کو ہم ختم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم نوجوانوں کو دین کے قریب لا سکتے ہیں۔ آپ لائیو کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ فون کرنے کے لیے آپ فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 0423631269۔ میں نمبر دوبارہ دہرا رہا ہوں 0423631269۔ سب سے پہلے علامہ نعیم جوید نوری صاحب، آپ ذرا کوئی اس کی وضاحت فرمائیے اور روشنی ڈالیے کہ دین سے دوری کے جو بڑے اسباب ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری کے اسباب جو ہیں ویسے تو بے شمار اسباب ہیں جی۔ اس میں پہلی بات میں اس میں بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ دین سے مراد جو ہے وہ ہے کیا؟ بچا یعنی دین اگر تو صرف داڑھی اور ٹوپی یا ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کا ہی نام ہے جی تو پھر واقعتاً معاشرے کی 90% اکثریت جو ہے وہ اس کو ہم کہہ دیں کہ وہ دین سے دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے جی اور وہ اصولوں پر رہ کر شعوری طور پر زندگی گزارنے کا نام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی آج بھی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ دین کے مطابق چل رہی ہے۔ صرف اتنا یہ ہے کہ برائی جو ہے وہ اپنا رنگ زیادہ دکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ جو دیندار آدمی ہے اس کے اندر ریا نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں مثلا خواتین کو اگر آپ لے لیں جی وہ بھی ظاہر ہے کہ دین کے ساتھ معاشرے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ جو ننگے سر خواتین ہمیں نظر آتی ہیں یا اسی طرح معاشرے میں جو جن پہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں، ان سے کہیں زیادہ لوگ دین کے ساتھ وابستہ گھروں میں موجود ہیں، مگر یہ الگ بات ہے کہ ان کا دکھاوا نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ علامہ صاحب یہاں پہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ جی نوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین سے دوری کی بڑی وجہ ایک تو انٹرنیٹ اور موبائل کی جدت ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں علماء کرام کیا اقدامات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے سب کی، لیکن یہ ہمیں دین سے دور بھی کر رہا ہے، تو اس میں علماء کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی، آپ
प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी क़िबला मुफ्ती साहब, जब हम दीन से दूरी की बात करते हैं, जिस तरह अल्लामा नूरी साहब ने फरमाया कि दीन से दूरी का मफ़हूम अगर एक ख़ास सेटअप और गेटअप को ले लिया जाए तो वो अगर उसके ऊपर बात की जाए तो फिर वाकई हम दीन से काफ़ी दूर हैं, और अगर दीन के उस ज़ाब्ता हयात को और उस ज़िंदगी गुजारने के तरीके को इख्तियार किया जाए जो कि अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, तो माशरे का एक बड़ा हिस्सा देखे अनदेखे तरीके से उस पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जदीद मुआशरती दौर में जिसमें मीडिया बहुत आगे निकल चुका है, ज़राए अबलागात और ज़राए अबलाग और दीगर जो उसके लवाज़मात हैं वो इतने ज़्यादा शराइत कर चुके हैं माशरे में, तो इसके होते हुए दीन से दूरी तो हमें नज़र आती है कि काफ़ी लोग दीन से दूर हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है और आपका क्या इजहार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं वाशगाफ अल्फाज में ये बात कहूँगा कि जो ज़ाब्ता-ए हयात हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहत व तस्लीम ने हमें दीन इस्लाम की सूरत में अता फ़रमाया, हर चंद के बहुत सारे अहबाब उस ज़ाब्ता-ए अखलाक पर अमल पैरा हैं जी। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारी भारी अक्सरियत वो उस ज़ाब्ता-ए अखलाक से रूह गर्दानी की मुर्तकिब हो रही है। ठीक है। और कम अज़ कम जो हमारे फ़राइज़ हैं और जिनसे किसी सूरत में भी हम किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, और जो दीन के बुनियादी और दीन के इब्तदाई अहकाम हैं, हमारी एक भारी अक्सरियत वो उन दीन के अहकाम से दूर है। जो लोग दीन पर अमल पैरा हैं, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनके साबित कदम रहने की दुआ करते हैं कि इस दौर में दीन पर जो अमल पैरा हैं वो साबित कदम रहें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और असल इस वक्त मसला हमारे सामने जो दरपेश है वो ये कि हमारे जो भाई और जो बहनें दीन से अमलन दूर हैं और दीन के जो बुनियादी अहकाम हैं उन पर भी वो अमल पैरा नहीं हैं, तो हम बुनियादी तौर पर उनको दीन की जानिब किस तरीके से ला सकते हैं? ठीक। तो यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब, मेरा सवाल ये है कि जब भी कभी हम पर कोई मुसीबत आती है जी, तो इस बात का तायुन कैसे किया जा सकता है कि ये मुसीबत जो हम पर आई है ये आया कि हमारी आजमाइश है या फिर हमारे लिए कोई आज़ाब है? तो फिर अल्लाह ताला से रुजू हम इस सूरत में कैसे कर सकते हैं? जी ठीक है, हमारे साथ आप रहिएगा, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी क़िबला मुफ्ती साहब, अभी पहले सवाल हमारे एक साथी ने किया कि दीन से दूरी के एक असबाब के तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि मोबाइल फ़ोन है या इंटरनेट है कि जिसकी वजह से बच्चे ख़ास तौर पे और बिलअमूम जो बड़े भी वो अपना वक़्त का ज़िया उसमें करते हुए नज़र आते हैं और अक्सर अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे मसरूफ़ रहते हैं, जिससे उनकी एक तरफ जहनी नशोनुमा भी मुतासिर होती है और वो बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाते हैं, वो खुली फ़ज़ा में नहीं निकलते और माहौल से वो फैज़याब भी नहीं हो पाते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शुबा नहीं, नित नई जो ईजादात हैं के दो पहलू होते हैं, मुस्बत भी और मनफी भी जी। अब ये हमारी बदकिस्मती ही इसे कहिए कि हम मिन हैसुल कौम हम अजीब वाक़े हुए हैं। हमारी उमूमी तौर पर और हमारी भारी अक्सरियत की ये कोशिश होती है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुस्बत पहलू को इख्तियार करने की बजाय मनफी पहलू को ले लेते हैं। वगरना मोबाइल फ़ोन हो या इंटरनेट हो, इसका मुफीद और मुस्बत इस्तेमाल किया जा सकता है और समझदार कौमें कर भी रही हैं। यानी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए हम दीन से दूर होने की बजाय दीन से करीब भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ है मुख्तसर वक्फे का। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, आपने अभी बड़ी वजाहत से फरमाया कि दीन हम इन तमाम जदीद
جو ایجادات ہیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور دین کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. جناب علامہ نوری صاحب، ابھی ایک ہمارے ساتھی تھے عمران صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم اس کا تعین کیسے کریں گے کہ ہمارے لیے وہ آزمائش بن رہی ہے یا وہ ہمارے لیے عذاب کی صورت اختیار کر رہی ہے؟ اور جب مصیبت آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین ہمیں اس کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے؟ دین ہمیں ہر حوالے سے اور ہر وقت یہی درس دیتا ہے کہ ہم خوشی ہو یا غم ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اپنے اللہ سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ہم پہ آفت آ پڑی ہے، نیک لوگوں کی اس میں آزمائش ہوتی ہے، یقیناً برے لوگوں کے لیے وہ ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور تنگی کو راحت اور چین میں تبدیل کر دیتا ہے. تو توبہ ہے اللہ کے ساتھ رجوع کا نام. یعنی جب کسی پر آزمائش یا عذاب کی کیفیت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو اور اپنے اس گناہ کی، یا اگر گناہ نہیں بھی اس نے کوئی کیا ہے تو وہ اپنے اوپر آنے والی آزمائش سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے اس آزمائش سے صحیح سلامت گزرنے کی وہ درخواست کرے اور دعا کرے. قبلہ مفتی صاحب، اس حوالے سے ہمیں شریعت اسلامیہ میں ایک صدقے کا تصور بھی ملتا ہے کہ صدقہ یہ مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا رواج ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہم صدقہ دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، صدقہ سے قبل جیسے کہ نوری صاحب نے ذکر کیا، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھلائی پہنچے، اچھائی، نعمت، راحت پہنچے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے. تم پر گویا فضل و احسان ہوتا ہے خالق و مالک کا. اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات اور تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. اور یہ بات تو ہم جو لوگ ہیں ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے. ہم اپنے آپ کو آزمائش کے نہ تو قابل سمجھتے ہیں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مرتبے پر فائز ہیں کہ ہماری آزمائش ہو. اور بہرحال اس مصیبت سے ہمیں، جیسے کہ توبہ کے حوالے سے ابھی نوری صاحب نے بھی بتایا، ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. بلکہ مصیبت کے نازل ہونے سے قبل ہی ہمیں اللہ رب العزت سے اس مصیبت سے، خواہ وہ زمینی مصیبت ہو، آسمانی مصیبت ہو، جو بھی ناگہانی آفت ہو، ہمیں اس کے نازل ہونے سے قبل ہی اللہ کریم سے اپنے تعلق کو جوڑ کے اس کو ٹالنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے صدقے کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب وہ مصیبت نہ ہی ہو اور پہلے صدقہ دیا جائے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اور بلا شبہ وہ مصیبتوں کو ٹالنے میں بہت معاون اور ممد ہوتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت ایک اور حدیث شریف کے ذریعے کر دوں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان مرض الوفات میں مبتلا ہو، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اس وقت وہ 100 درہم خرچ کرے، ہم آسان الفاظ میں 100 روپے کہہ لیں، اس وقت 100 روپے خرچ کرنا، اور اس نے تندرستی کے دنوں میں جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اگر ان کا تقابل کیا جائے تو اس 1 روپے کی اہمیت اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ ہے. گویا اب جو یہ جو خرچ کر رہا ہے، اب تو اس کے سامنے ایک تکلیف آ چکی ہے، اب یہ مجبور ہو گیا ہے. یعنی کہنے کی بات یہ کہ صدقہ انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے بلا شبہ، اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مصیبت آئے اور تکلیف آئے اور بیماری آئے تو میں اس کو ادا کروں. یہاں پہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. کیا لوگوں میں بڑھتا ہوا مغربی کلچر دین سے دوری کی وجہ بن رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میرا یہ کوشچن ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی علامہ صاحب، نوری صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ جو مغربی کلچر ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، پھیل چکا ہے، جڑوں میں بیٹھتا چلا جا رہا ہے،
کیا دین سے دوری کی ایک یہ بھی وجہ ہے؟ دین کی دوری کی وجوہات میں سے یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مغرب زدہ ہوتا جا رہا ہے. جی دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب کہ بچپن سے ہی بچے کی جو نشو و نما ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی یونیورسٹی ہے. بالکل ٹھیک. بچہ اس سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بچپن سے بچے کو یعنی اس کے ہیروز، اس کے سامنے اسلام کی تاریخ، اسلام کے سنہری اصول اگر وہ رکھ دیے جائیں، اور پھر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی دنیا کے اور شخص سے متاثر نہیں ہو سکتا. بجا بالکل بجا. ہم مغرب کی وہ چیزیں جو کہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین نے ہی ہمیں تعلیمات دی تھی، مثلا صفائی ہے، طہارت کا نظام ہے، بڑے کا احترام ہے، چھوٹے پہ شفقت ہے، اسی طرح خواتین کے حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں آج مغرب کس سے کیوں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مغرب نے دیے ہیں، حالانکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے ہیں، یہ قرآن نے اصول دیے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے بچے جو نصاب پڑھ رہے ہیں، جو سلیبس پڑھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلیبس پڑھیں، دنیا کا ہر علم سیکھیں، وہ آئی ٹی کا علم سیکھیں، انگریزی سیکھیں، مگر یہ کہ انہیں ایسا ماحول دیا جائے کوئی ذہنی طور پر انگریز نہ بنے. یعنی ان کی جو مسلمانیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور جب تک ان کی مسلمانیت برقرار ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط اور توانا سمجھیں گے. اور یہ خود خیال کریں گے کہ ہم باقی تمام سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں. بالکل. مفتی ہاشم صاحب اس حوالے سے آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں عرض کروں گا کہ اسلام انتہائی غیور مذہب ہے. جی یہ مختلف ادیان کا چربہ نہیں ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے. اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اتنے جامع ہیں کہ آج بھی منصفانہ طریقے سے غیر جانبدارانہ جو لوگ بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام سے وہ وابستہ نہیں ہوتے تو وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہی واقعی ایسا خوبصورت ضابطۂ حیات ہے اور ایسا جامع اخلاق ہے کہ اس کو اپنائے بغیر دنیا اور آخرت کی فلاح ممکن نہیں ہے. اور پھر اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی نقالی کی، ان کی مشابہت اختیار کی، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. بالخصوص مغرب کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ نقال واقع ہوئے ہیں، اور ہماری قوم بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ وہ نقل میں بہت تیز ہے. نقل کی بات جب ہم کرتے ہیں، نقال کی بات کرتے ہیں اور مغرب کے طور اتوار کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اصول یا یوں کہہ لیجئے کہ جو پسماندانہ قوم ہوتی ہے اور جو مروب قوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اوپر حاوی ہونے والے ملک اور ملک کی تہذیب کو اختیار کرتی ہے. تو اگر ہم یہ اپنے آپ کو نقال کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ وہ مروبیت ہے جو ہم پہ طاری کر دی گئی ہے یا ہم پہ طاری ہو چکی ہے. کیونکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے طور و توار کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور وہی جبہ پہنتے تھے جو مسلمان پہنتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے مروب ہو چکے تھے اور مسلمانوں ہی کے علم کو حاصل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا اور مسلمان پسماندہ رہ گئے. اب مسلمان ان کی نقالی کر رہے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. جب ہم یورپ کی تاریخ اور مغرب کی تاریخ دیکھتے ہیں، جو ان کا ڈارک ایج ہے، دور جہالت کہلاتا ہے، 14ویں صدی عیسوی سے قبل، اس وقت واقعی اسپین اور اندلس اور قرطبہ میں وہاں جو عیسائی اقوام تھیں وہ واقعی عربی علوم سیکھتی تھیں. جیسے آج ہمارے لوگ انگریزی کے بغیر وہ سمجھتے ہیں جسے انگریزی نہیں آتی وہ گویا کہ کسی کام کا نہیں ہے. ایک مختصر وقفے کے لیے ہم جا رہے ہیں. جی ناظرین کرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد خوش آمدید. علامہ نوری صاحب، ہم بات کر رہے ہیں مغربی علوم کی، اور مغربی علوم سیکھنے کے لیے ہمیں ان کی زبان سیکھنا پڑتی ہے، یعنی انگلش، انگریزی. اب کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین کو پھیلانے کے لیے
انگریزی زبان سیکھیں. کیا کوئی حدیث میں ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اقوام کی زبان کو سیکھنے کے بارے میں حکم دیا ہو؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اللہ رب العالمین کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ نے جس قوم میں اپنا نمائندہ بھیجا جی نبی کی صورت میں جی وہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے بھیجا اور انہی کی وہ زبان جانتا انہی کی زبان بالکل، جانتا تھا، بچا، انہی بچا، کے طور طریقے تھے، بچا، انہی کی روایات کو وہ بڑی بخوبی آگاہ تھے. جی تو اس میں جو ہر طرح کی زبان جو دین ہے ہمارا وہ سیکھنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے قرآن کریم کا واحد ایسی کتاب ہے جسے کتاب کائنات آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں جس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اس کا نام قرآن پاک ہے. بچا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن کی ہی تعلیمات ہیں جی کہ وہ ہر زبان میں پھیل رہا ہے. اصل میں پھر تھوڑا سا جو آپ نے فرمایا تھا دین سے دوری کے جو اسباب ہیں اس میں ایک یہ مغرب ہے. جہاں ہم اس کی بات کرتے ہیں وہاں ڈاکٹر صاحب یہ حقائق ہیں کہ دین کا پھیلنے کا جو سب سے بڑا آج بھی مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے آپ کا محراب و منبر. بچا محراب و منبر آج جو ہے وہ اپنے اثرات معاشرے پہ کیوں نہیں ڈال رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے. جی اس جگہ پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ ایک لائیو کالر شریک ہو رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی علامہ صاحب سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ جی یہ مدارس میں علماء دین جی جدید علوم کو سلیبس کا حصہ نہیں بناتے ہیں جی جس سے دنیاوی اور دینی تعلیم میں والے بڑھ جاتے ہیں. جی کیا دین سے دوری کی وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی نوری صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارا یعنی ملبہ اس پہ ڈال دینا کہ یہ مغرب کی ہی ساری کارستانی ہے اور یہ مغرب سے ہی مرعوبیت کا نتیجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جس خطہ میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کی بہت بڑی بھاری اکثریت ہمارے شہریوں کی وہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. جنہیں مغرب تو بڑی دور کی بات، انہیں اپنے جو بڑے شہر ہیں ان کی بھی ابھی تک پوری طریقے سے وہ خبر نہیں پہنچتی، وہ بھی دین سے دور ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین کا نمائندہ ہے، جی آپ یوں سمجھیں، میں اس کی مثال یوں ایسے دوں گا کہ ہمارا جو دینی کیس ہے، کیس بڑا مضبوط ہے، ہمارا وکیل ڈھیلا ہے، ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم دینی اعتبار سے اپنا کیس ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اس کیس کی حقانیت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہیں اور دین اسلام جو ہے وہ غالب آ رہا ہے. ٹھیک. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی دین اسلام ہی اصل میں نافع. بہت پیاری بات کی، مسلمان مغلوب ہیں اور اسلام غالب آ رہا ہے ان ممالک میں جہاں پہ اسلام نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان سچے نہیں رہے، اسلام سچا ہے. مسلمان نافع نہیں رہے، اسلام نافع ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس چیز کو دوام دیتے ہیں، اس چیز کو وقار اور قرار دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے نافع ہوں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول ہیں، جو کوئی بھی ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے وہ دنیا میں مقام، مرتبہ اور وقار اور عزت حاصل کر لیتا ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے وقار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اگر غیر مسلم ہے اس کے لیے وقار جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں ہے. یہاں پہ ہم ایک لائیو کال لیتے ہیں. جی کون صاحب؟ جی سمیر الحسن بات کر رہا ہوں مال روڈ سے. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال راغب صاحب سے یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل جو دین سے دوری اختیار کر رہی ہے. جی میں راغب بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. جی جو دین سے دوری ہے وہ ملازم کی وجہ سے ہے یا وہ نوجوان نسل یہ سوچ یا سمجھ رہی ہے کہ دین تو کیونکہ بڑا پولائٹ، بڑا یعنی کہ ایک آسان سا دین ہے جی، لیکن کیا یہ مولویوں کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا ہوا ہے؟ کیا وجہ؟ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. آپ سے دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد.
पटकना बंद और शेविंग शुरू। जिलेट ब्लू 3, जिसका ओपन ब्लेड डिजाइन बालों को ब्लेड में से बआसानी धो निकाले ताकि आप पाएं करीब तर और महफूज शेव। तो आजमाएं जिलेट ब्लू 3, 100% बेहतर ब्लेड्स की सफाई। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, हमारे पास सवाल आया कि जो मदारिस हैं वो एक कदीम दरस निज़ामी के कोर्स को पढ़ा रहे हैं और वो कदीम उलूम को लेके चल रहे हैं, जदीद उलूम मदारिस के अंदर मौजूद नहीं है। वहाँ से जो तलबा फारिग तहसील हैं वो पुरानी सोच के हामिल हैं और जो सामने उनके बैठे होते हैं वो एक नई सोच के हामिल होते हैं। तो जो वो बात कर रहे होते हैं वो नई सोच के हामिलीन को अपील नहीं करती, जिसकी वजह से वो फिर उनकी महफिल में बैठते नहीं हैं और मसाजिद हमारी बेरौनक हो रही हैं। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? मैं अर्ज़ ये करूँगा कि दीन से दूरी का इस चीज़ को सबब करार देना, मैं तो इसे नहीं समझता कि ये सबब हो जी। पहली चीज़ तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन फरमाएँ कि दीनी मदारिस की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है, ऐसे अफराद पैदा करना जो दीन इस्लाम की रूह को समझते हों, कुरान और हदीस की तालीमात को सही मानों में समझते हों। और आप जानते हैं कि कुरान और हदीस में तो कोई तगय्युर तबद्दुल, किसी किस्म की तब्दीली कोई नहीं होने वाली। जैसा आज से 1400 साल पहले कुरान अज़ीज़ नाजिल हुआ था, उसमें बग़ैर किसी तब्दीली के आज भी वही हुक्म है। अब उलमा की ये ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि कुरान अज़ीज़ को वो एक नए तरीके से पेश करें या माज़अल्लाह उसके अंदर ऐसी मनमानी ताबीरात करें जो लोगों के इस मिजाज को अपील करे कि लोग चाहते हैं कि वे दीन इस्लाम तो बड़ा आसान है, लेकिन उन्होंने आसानी का एक अपना मेयार बना रखा है। जी, यहाँ पे एक बात ये भी तो देखिए ना कि क्या दीन हमें इस तरह की तालीम देता है कि हम हर वक्त नमाज और इबादत की तरफ लगे रहें और मुआश की तरफ हम ध्यान ना दें और हर वक्त हमारा रुझान सिर्फ एक ही काम की तरफ लगा रहे। क्योंकि मदारिस के हवाले से लोगों के जहनों में सोच ये पैदा हो गई है कि मदारिस जो हैं वो दक्यानूसी ख्यालात के मालिक और हामिलीन अफराद को वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इबादत की अदायगी के साथ ही है। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हकीकतन उलमा मुआशरे के मुफीद तरीन लोग हैं, जो दीन से वाबस्ता लोग हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूँ। और उलमा की ये जो जमात है, इसके बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन लोगों में से हर गिरोह में से कुछ लोग वो निकलें, दीन की सूझबूझ हासिल करें और फिर वो अपनी कौम को दीनी तालीमात से आशना करके उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से डराएं, ताकि वो लोग उनसे दीन का इल्म हासिल करके वो दीन की जानिब रुजू करें। यहाँ पे एक और नज़रिया भी है कि दीन इसलिए होना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के काबिल हो जाएं, ना कि इसलिए कि दीन के ज़रिए हम रिज़्क़ कमाएं और मुआश कमाएं। और जिन्होंने दीन पढ़ा है उन्हें ये चाहिए कि वो मुआशरे के अंदर निकल के कोई भी अच्छी नौकरी या कोई भी जगह पे काम करें और वहाँ पे ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारनी है वो दीन के मुताबिक गुजारें और हुलिया उनका दीन के मुताबिक हो, लेकिन उन्होंने दीनी उलूम भी पढ़े हुए हों और जदीद उलूम भी पढ़े हुए हों। बिल्कुल, इस चीज़ की तो हम बिल्कुल नफ़ी नहीं करते, लेकिन एक चीज़ मैं वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ। ये हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह दिल में जगह दें। अब हमारे कितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हज़ारों लाखों की तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ कॉलेज से इतने उलमा क्यों पैदा नहीं हुए, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से इतने हुफ़ाज़ क्यों पैदा नहीं हुए, ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। यानी दीनी उलूम बिलाशुबा दीन देने के इदारे हैं। आप क्या ये समझते हैं कि दीनी उलूम के साथ जदीद उलूम भी शामिल हाल होने चाहिए? बिलाशुबा, और ये चीज़ इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, और दीनी उलूम ये मुकद्दम होने चाहिए, और फिर दीनी उलूम की तरवीज और फ़रोग़ के लिए जदीद उलूम हासिल करना ये सोने पे सुहागा है। और इसकी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। अब आप ही खुद इसकी मिसाल हैं। आप बुनियादी तौर पर दीन के आप नुमाइंदा और माशाल्लाह PhD स्कॉलर हैं, और इसी तरह मैं अपने जामिया की सिर्फ एक बतौर मिसाल के, वगरना बहुत सी जामियात में ये चीज़ें मौजूद हैं। हमारे जामिया में जो दीन का हामिल है उसको ये चाहिए कि वो जदीद उलूम भी सीखे
تاکہ وہ معاشرے کی جو بہترین رہنمائی کر سکے، معاشرے کی جہاں جہاں پہ اس کو صحیح کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو پن پوائنٹ بھی کرے اور اس کا تدارک بھی اچھے انداز سے کر سکے. علامہ نوری صاحب، ہمارے ایک اور کالر نے ہمیں سوال کیا کہ یہ جو دین سے دوری بن رہی ہے اور نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، ان کے نزدیک بنیادی سبب علماء ہیں اور جسے لفظ استعمال کیا گیا مولویوں کی وجہ سے ہے کہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ علماء ہیں اور علماء کا کردار ہے؟ میں اس کے لیے مختصر یہ عرض کروں گا کہ کیا دین اسلام کو اپنانے کے لیے جی معاشرے کا ہر شہری یہ کوئی اللہ نے نظام دیا ہے کہ وہ ملاؤں کا محتاج ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں. قرآن و سنت کے ہم محتاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قرآن و سنت سب کے لیے عام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ان ملاؤں کو یا علماء کو، ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی جو صاحب خیر ہیں، صاحب دانش ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، با عمل علماء ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے. مگر سیدھی سی بات ہے، اللہ نے دین کو بندوں سے محتاجی ختم کر دی ہے. ہمارے لیے قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. حضور کی سیرت کو اپنے لیے ہم نمونہ بنائیں اور وہاں سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی. یعنی ہمارے معاشرے کو علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ علماء کی ضرورت ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی، میں نے تو بتایا نا کہ جو باعمل علماء ہیں، صاحب خیر ہیں اور صاحب علم و دانش ہیں، ان کے پاس بیٹھیں. مگر یہ کوئی یہ جواز نہیں ہے، یہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل بہانے بازی ہوگی. جی ملا جو ہے وہ دین نہیں پھیلا رہے لہٰذا ہم دین سے دور ہو جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور اس میں بھی اگر کہوں تو یہ ملاؤں کو کیا کس نے کہا ہے؟ یعنی ہر کام کے لیے معاشرے کے لوگ، آپ کو پتہ ہے اچھا کھانا یہاں سے ملتا ہے، اچھا کپڑا وہاں سے ملتا ہے، اچھی کتاب وہاں سے ملتی ہے، تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اچھا عالم کہاں بیٹھا ہے. معاشرے کی بڑی اکثریت جو ہے وہ مسجد کے مینار پر تو 10 لاکھ لگا دیتی ہے، بالکل بجا، اور ملا پہ آج جبریل نے This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. سے بات کرتا ہے اور بڑی جناب علی وہ اعلیٰ طریقے سے پورے پرفارم کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے وہ صرف یعنی گلے پہ اور آواز کو اور لے کو ہی ہم نے دین سمجھ لیا ہے. اور جب یعنی پیسہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، 10 لاکھ ان پہ دیتے ہیں. جب وضو کے مسئلے کی بات ہوتی ہے پھر اپنے محلے کے مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کو کبھی کتاب 10 روپے بھی ان پر نہیں خرچ کیے. علامہ ہاشم صاحب، آپ اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا علماء کے بغیر ہم اپنے معاشرے کو قائم دائم کر سکتے ہیں، یا علماء کس درجے کے ہمیں چاہیے؟ اور علماء اور مولوی کی جو ایک تفریق ہے یہ لوگوں کے اور ناظرین کے ذہنوں میں شک و شبہ پیدا کرتی ہے کہ کیا ہر داڑھی رکھنے والا اور سر پہ پگڑی باندھنے والا وہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، یا عالم کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، یا عالم کس کو کہیں گے؟ میں اپنی قوم کی سادہ لوحی پہ حیران ہوں. ویسے دنیاوی معاملات میں تو ہماری قوم انتہائی تیز ہے اور ان معاملات کو رکھنے کے لیے بڑی مہارت رکھتی ہے. حتیٰ کہ کسی نے کوئی 10 روپے کا قلم بھی لینا ہو تو اسے وہ اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ قلم میں کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے. اور کسی نے 20-30 روپے کی کوئی چیز لینی ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے آیا اس میں کوئی خامی اور نقص تو نہیں ہے. لیکن دین کے معاملے میں عجیب سادہ لوحی ہے. چونکہ میرا دارالفتاء سے تعلق ہے، مجھے اس چیز کا تجربہ ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں جی یہ مسئلہ پوچھنا ہے، جب انہیں شرعی مسئلہ بتایا جائے اور ان کے مزاج کے موافق نہ ہو، وہ کہتے وہ نہیں، وہ محلے میں ایک نا بابا جی رہتے ہیں، ان سے ہم نے پوچھا، ایک صوفی صاحب تھے انہوں نے تو اس طرح بتایا، ایک فلاں صاحبہ انہوں نے اس طرح بتایا، وہ محلے میں ایک بی بی تھی وہ اس طرح بتا رہی تھی. بھئی بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، اگر ہمیں کوئی جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور دین کے معاملے میں ہم لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. اب مسئلہ اگر آدمی کی جسمانی صحت کا ہے تو کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا کسی ریڈی والے کے پاس چلا جائے اور اسے کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے جگر کو تکلیف ہے تو آپ کو مجھے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے انشور کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ ہر مسجد میں جو موجود امام ہے اور جو حافظ اور قاری ہے وہ باقاعدہ دین کا عالم بھی ہے.
جو بھی امام بن کے آ گیا، بھلے سے وہ حافظ ہے، بھلے سے وہ قاری ہے، لوگ تو اسے اپنا امام ہی تصور کرتے ہیں، خیال یہی کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے جو کہ مصلی پہ موجود ہے اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. تو یہ چیز بھی پھر معاشرے ہی کی طرف سے ہے کہ ان کی تھنکنگ کے اندر، ان کی سوچ کے اندر وہ بھرپور طریقے سے اسے عالم دین گردانتے ہیں. تو کیا وہاں پہ جو ہے ایک اچھا عالم نہیں ہونا چاہیے؟ بلا شبہ دیکھیں، ہم معاشرے کی اصلاح تبھی کر سکیں گے جب ہمیں یہ مساجد یہ ہمارے گویا یونٹ ہیں اور اسلام کے فروغ کے بہترین مراکز ہیں، بہترین مؤثر ترین. اگر یہاں پہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم احمد صاحب. وعلیکم السلام علامہ صاحب، آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ سے سوال جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ اور ٹی وی کے دور میں حالات حاضرہ سے آگاہی رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ایسے موقعوں پر کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر کچھ اس طرح کے اشتہارات وغیرہ آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا حکمت عملی اپنا سکتے ہیں یا ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیں؟ جی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. علامہ نوری صاحب، بات ہمارے احمد صاحب نے کی ہے کہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے استعمال کر رہے ہیں یا ٹیلی ویژن استعمال کر رہے ہیں اور حالات حاضرہ کا ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اس قسم کا ایڈ آ گیا کہ جس کے لیے نظر جمانا اور ٹکانا ممکن نہیں ہے ٹی وی کے اوپر یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کی اسکرین پہ، مانیٹر کی اسکرین کے اوپر. تو اس میں پھر ہم کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ ہم اپنے دین کو بچائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ان تمام جدید جو جتنے بھی ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ان کے ذریعے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. آپ آج کل بڑا آسان ہے، آپ کہیں جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس چینل پہ کوئی فحاشی اور یعنی پر مبنی اگر کوئی اشتہارات آ گئے ہیں تو اگلے چینل پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے بجا. اور اسی طرح یہ جو جدید ذرائع ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیں کوئی اسلام کا اور دین کا تصادم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر بیٹھنا اگر دیکھتے ہیں تو وہ سرکار کا براق پر بیٹھنا بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وقت کے مطابق ہر طرح کی چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی جدید سے آج بھی اس جدید دور میں براق جیسی تیز ترین سواری نہیں آئی. بالکل بجائے. تو یعنی اسلام ان چیزوں سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 21ویں صدی میں بیٹھ کر ابھی تک ہم انٹرنیٹ کے جائز اور عدم جواز پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو براق کی سواری کا تذکرہ ہے، یہ براق یہ وہی جانور جس میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر سیر کروائی اور آپ کو سفر کروایا گیا. تو یہ ایک جدت کی طرف اشارہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک تیزی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اسلام جو ہے یعنی یہی سے اسلام کا کہ تحرکی ہونے کا اور ڈائنامک ہونے کا ایک ہمیں پتہ لگ رہا ہے. بالکل. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے اور ہمارے ساتھ موجود علماء کرام کے پینل نے اس حوالے سے گفتگو کی کہ دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، اور اس کے تدارک کے حوالے سے بھی گفتگو کی. ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے. آج اگر ہم نے اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانا ہے تو دین کے راستے پر چلانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پہ انگلی اٹھائیں اور دوسرے کو اپنے طعن و تشنی کا نشانہ بنائیں. ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ دین ہمیں کتنا آتا ہے، دین کے معاملات کے بارے میں ہماری کیا آگاہی ہے. اور اگر ہم بچوں کے والدین ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہم ان کو دے رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم سے روشناس کرا دیا، اسلام کے صحیح پیغام کو ان تک پہنچا دیا، تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری آنے والی نوجوان نسل یقینی طور پہ دین سے دور نہیں ہوگی، دین کے قریب ہوگی، دین پہ عمل کرنے والی ہوگی اور دین کے ذریعے بلندی اور رفعت پر جانے والی ہوگی. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.